جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بالکل خیر وافیت سے ہوں گے۔ اچھا، چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی کہ کسی انسان کا خیال آپ کے دماغ سے کیوں نہیں نکل رہا۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ آئے پرسنل کاؤنسلنگ، اور بہت سارے لوگوں کے کمنٹس میں نے دیکھے۔ تو ایک ایسا آیا، ایک انسان ایسا آیا جس نے یہ سوال کیا کہ جی میرا 8 سال ہو گئے، تعلق ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انسان ہمیشہ میرے دماغ میں رہتا ہے، میرے دماغ سے نکل نہیں رہا۔ اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اب اگر سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ جس انسان کا خیال آپ کے دماغ میں چل رہے تو عین ممکن ہے کہ وہ بھی اسی وقت آپ کو یاد کر رہا ہوں۔ لیکن 8 سال ایک بہت بڑی مدت ہے، ایک بہت بڑا عرصہ ہے۔ 8 سالوں میں پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے، دوسرے انسان کی میرج ہو گئی، آگے وہ زندگی میں موو آن کر گیا، لیکن ایک بندہ جو وہیں پر کھڑا ہے، جس کی زندگی بالکل وہیں پر رک گئی ہے، اس کے ذہن میں ہمیشہ اس انسان کا خیال ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اب آپ اس سچویشن سے کس طرح سے آگے موو آن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ ایسی ٹیکنیکس میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جن کے اوپر امپلیمنٹ کر کے آپ زندگی میں آگے موو آن ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ان ٹیکنیک پر آپ نے عمل کیا اور آپ کو فائدہ نہ ہوا، مطلب اس کے باوجود وہ انسان آپ کے دماغ میں اسی طرح رہا، اسی طرح کی سوچیں آپ کے دماغ میں چلتی رہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں کہ سوچوں پر آپ کا کنٹرول بھی نہ رہے، آپ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں لیکن آپ کو رزلٹ نہ ملے، تو پھر آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی اچھے سائیکالوجسٹ سے آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔ وہاں سے پھر آپ سائیکو تھراپی اور ڈیفرنٹ ایکسرسائز آپ کو بتائی جائیں گی، اور جن کے اوپر آپ امپلیمنٹ کریں گے تو اس سچویشن سے، اس کمفرٹ زون سے آپ نکل سکتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے جو آپ کا کرنے والا کام ہے نا، وہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ نے قبول کر لینا ہے۔ قبول کر لینا ہے کہ وہ انسان میری زندگی میں نہیں رہا۔ آپ اس بات کو صرف اور صرف الفاظ کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ دل و دماغ سے اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یار ٹھیک ہے، میرا ایک بندے کے ساتھ تعلق تھا، جتنے بھی سال کا تعلق تھا وہ تعلق اب نہیں رہا، وہ تعلق اب ختم ہو گیا، تو آپ اس سچویشن کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیں۔ اچھا، جب آپ قبول کر لیں گے نا تو آپ کی آدھی ٹینشن ختم ہو جائے گی، آپ زندگی میں آگے آپ کے لیے موو آن کرنا آسان ہو جائے گا۔ اچھا، دوسرا کام ہے کہ آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیں، اپنے آپ کو بزی کر لیں۔ اب یہ شروع میں آپ کے لیے ایک بڑا مشکل ٹائم ہوگا، آپ کا کسی دوسری فیلڈ میں، دوسری جگہ میں اپنا انٹرسٹ بنانا۔ اچھا، کئی لوگ یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ابھی اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے، تو وہ اسی فیز میں کسی نئے ریلیشن شپ میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک غلطی ہے۔ جب تک آپ اندر سے بالکل سٹرونگ ہو جائیں نا، ایک نارمل لائف میں نہ آ جائیں، تب تک آپ کسی دوسرے ریلیشن شپ میں نہ جائیں۔ ایموشنل ڈیسیژن کبھی بھی مت کیا کریں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر ایک غلط انسان آپ کو سہارا دے دے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر الٹا اور آپ کے لیے وہ اذیت کا باعث بن جائے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا الگ رہیں، صرف اپنی ذات کے اوپر کام کر لیں۔ تو کسی ایکٹیویٹیز میں، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے آپ کی پسند کی، آپ کو کتاب پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومیں پھریں، گیمز کھیلیں، تو تھوڑا سا اپنے آپ کو مینٹلی طور پر مصروف کر لینا ہے۔ کوئی ایسی عادت اپنا لینی ہے جو کہ مصروفیت آپ کی بن جائے، کوئی سکل سیکھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی نئی لینگویج سیکھ لیں، کسی بھی طرح کی مصروفیت ہو سکتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پرسنالٹی ٹائپ پر اور آپ کی پسند کے اوپر یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں، آپ کے مزاج کے اوپر یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ تو یہ کام کرنے ہیں آپ نے، اور پھر دیکھنا ہے کہ آپ کتنا وہ انسان آپ کے ذہن سے اترتا چلا جا رہا ہے، کہ کتنا آپ کو سکون مل رہا ہے۔ اگر تو آپ کو سکون مل رہا ہو، آپ زندگی میں موو آن آسانی سے کر رہے ہو، تو جب تک آپ زندگی میں آگے موو آن نہیں ہو جاتے، آپ نے ان ایکٹیویٹیز کو اپنائے رکھنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو رزلٹ نہ ملے، کوشش کریں کہ کسی اچھے سائیکالوجسٹ سے آپ کانٹیکٹ کریں، آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔